نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل تک ہم لوگ الحمدللہ 19 پارے مکمل کر چکے تھے اور آج 20واں پارہ جانیں گے، اور 19ویں پارے کے آخر اور 20ویں پارے کے شروع میں سورہ النمل ہے۔ کل ہم لوگوں نے سورہ النمل کے 4 رکوع مکمل کیے تھے، اور جس میں سے پہلا رکوع تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ پر بیسڈ تھا، دوسرا اور تیسرا رکوع سلیمان علیہ السلام کے قصے پر مبنی تھا، قصص النبیین کے انداز میں، اور اس پارے کا آخری چوتھا رکوع وہ حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر انباء الرسل کے انداز پر موجود تھا۔ اور اب ہم لوگ جانیں گے 5واں رکوع جو کہ 20ویں پارے میں ہے۔ 5واں رکوع بیسڈ ہے آیت نمبر 59 سے 66 پر۔ آیت نمبر 59 ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور شکر اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے چن لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور تمام رسول اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ آگے ہے، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ شریک بناتے ہیں؟ آیت نمبر 60 سے لے کے 64 تک میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور سرچنگ کویشچن کے ساتھ ہے کہ یہ نعمتیں کس نے عطا کی ہیں آپ کو، اور وہ اتنی ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے گنایا ہے آیت نمبر 60 سے 64 5 آیات میں، کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کس نے کی ہے، بارش کون برساتا ہے، بارش کے ذریعے باغات کون اگاتا ہے، اور ٹھہرنے کے لائق زمین کس نے بنائی ہے، دریا اور پہاڑ کو کس نے بنایا ہے، اور اس کے علاوہ مجبور اور لاچار کی پکار کو کون سنتا ہے جب وہ تکلیف میں پکارتے ہیں، اور ان کی تکلیفیں کون دور کرتا ہے، اور زمین میں خلیفہ تمہیں کس نے بنایا ہے، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ کون دکھاتا ہے، بارش سے پہلے ہواؤں کو کون بھیجتا ہے، اور مخلوق کی ابتدا کون کرتا ہے اور کون اس کا اعادہ کرے گا، اور آسمان اور زمین سے رزق تمہیں کون دیتا ہے۔ یہ کچھ اتنی نعمتوں کو اسی انداز میں سوال کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ یہ کون کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو اس کا شکر کیوں نہیں کرتے۔ غور کریں گے آپ ان آیات میں تو آپ پائیں گے کہ ہر آیت میں، یہ 5 آیات ہیں، اور ہر آیت میں ایک سرچنگ کویشچن 5 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے ان کے درمیان میں، اے اللہم اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے اس کے ساتھ؟ اس کا جواب ڈھونڈنا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کرتا ہے تو پھر اس کے علاوہ معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ رکوع نمبر 6 آیات 67 سے 82 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 67 68 میں کفار کا انکار آخرت کا بیان ہے، اور آیت نمبر 71 72 میں یہ ہے کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، یہ کفار کا چیلنج ہے۔ آیت نمبر 73 میں ہے، اور یقیناً آپ کا رب بڑے فضل والا ہے لوگوں کے حق میں، لیکن ان کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ یعنی وہ عذاب کے لیے چیلنج بھی کر رہے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں لا دے رہا ہے، کتنا بڑا احسان ہے اس کا، لیکن پھر بھی لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 74 75 میں ہے اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کا تذکرہ، کہ وہ پوشیدہ اور ظاہر سبھی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 80 اور 81 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے نبی، آپ نہ ہی بہروں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ہی مردوں کو سنا سکتے ہیں، اور نہ اندھوں کو آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، مطلب آپ اتنا پریشان مت ہوئیے۔ آیت نمبر 82 میں ہے، اور جب ان پر ہماری بات واقع ہو جائے گی تو ہم نکالیں گے ان کے لیے زمین سے ایک جانور جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ دابۃ الارض جو ہے، زمین سے نکلے گا جانور ایک، یہ قیامت کے ظہور کی آخری نشانی ہوگی، اور احادیث میں آتا ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور دن دہاڑے ایک جانور زمین سے برآمد ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گا، کیونکہ اس وقت لوگ، انسان جو ہیں، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر چکے ہوں گے، تو یہ جانور کو اللہ تعالیٰ آخری حجت کے طور پر نکالے گا اور وہ لوگوں کو حق کی طرف بلائے گا۔ واللہ عالم۔ رکوع نمبر 7 آیات 83 سے 93 پر بیسڈ ہے۔ آیت نمبر 83 سے 85 کے بیچ میں روز آخرت اللہ تعالیٰ
تمام مجرموں کو ان کے جرائم کی مختلف نوعیت اور کیفیت کے اکارڈنگلی درجہ بندی فرمائے گا اور اس طرح سے ان کا حساب لے گا، اس بات کا تذکرہ ہے۔ اور آخر کار یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ آیت نمبر 87 سے 90 کے درمیان قیامت کی منظر کشی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے بادل، اور جو انسان نیکی لے کر آئے گا وہ اس دن امن چین میں ہوگا، اس خوف و ہراس سے محفوظ ہوگا، اور جو برائی لے کر آئے گا وہ آندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 92 میں ہے، تو جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی گمراہی کی روش اختیار کرے گا تو آپ کہہ دیجئے میں تو صرف خبردار کر دینے والا ہوں۔ آیت نمبر 93 میں ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کل حمد اور کل ثنا اللہ کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تو تم اسے پہچان لوگے، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی سورہ النمل یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ یہ 3 رکوع جو تھے اس کا تیسرا حصہ تھے اور تذکیر بآلاء اللہ پر بیسڈ تھے۔ انٹروڈکشن میں ہم نے آپ کو بتایا تھا سورہ النمل کے 3 حصے ہیں اور یہ تیسرا حصہ تھا۔ اب ہم لوگ اگلی سورہ سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہے سورۃ القصص۔ قصص لفظ قصے کی جمع ہے، قصہ لفظ ہمارے درمیان معروف ہے، اسی کی جمع ہے قصص یعنی قصے۔ اس کا نام آیت نمبر 25 پر پڑا ہے، وقص علیہ القصص فقرہ آیا ہے وہاں پر۔ اس میں 9 رکوع اور 88 آیات ہیں، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ سورہ النمل کا جو زمانہ نزول ہے اس کے قریب کا ہی زمانہ ہے، یعنی مکے کا دور متوسط۔ موضوع کے اعتبار سے اس کا موضوع ان شبہات اور اعتراضات کو رفع کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر وارد کیے جا رہے تھے، اور جو مشرکین مکہ بے بنیاد عذر پیش کر رہے تھے ایمان نہ لانے کا، اس کا جواب دینا ہے۔ اور اس غرض سے اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو اس کے زمانہ نزول کے حالات سے مل کر چند چیزیں خود بخود سننے والوں کے ذہن کو ذہن نشین کر دیتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات قرآن مجید میں بہت تکرار سے آئے ہیں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تذکرہ کسی رسول کا ہے تو وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ اس کے ڈفرینٹ ادوار جو ہیں وہ الگ الگ صورتوں میں کچھ اس طرح سے آئے ہیں۔ آپ کی زندگی کا جو آخری دور ہے، آخری دور کے جو حالات تھے وہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں بیان ہوئے ہیں، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے درمیانی دور کے جو حالات تھے وہ سورہ طٰہٰ، شعراء اور سورہ النمل میں بیان ہوئے ہیں، اور جبکہ ابتدائی دور کے جو حالات ہیں وہ اس سورہ یعنی سورۃ القصص میں آیا ہے۔ تو ہم نے یہ بہت بار جانا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچ گئے تھے، لیکن اب اس سورہ میں یہ پتہ چلے گا کہ وہ مصر سے مدین پہنچے کیسے تھے۔ رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 13 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے توسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ توسین میم یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے 6 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کر رکھی ہے اور بنی اسرائیل کو بہت دبا رکھا ہے، کچل رکھا ہے اور ان پر بہت ظلم کر رہا ہے، اس لیے اللہ نے چاہا کہ ان پر احسان کرے اور انہیں دنیا کا امام اور وارث بنا دے، اور فرعون، حامان اور اس کے لشکر کو یہ دکھا دے جس چیز سے وہ ڈرتے تھے۔ یعنی فرعون نے جو خواب دیکھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کوئی بچہ ہوگا جو اس کا تختہ اور اس کے سلطنت کو پلٹ دے گا، تو اسی سے وہ بچنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو وہی چیز حق کر کے دکھا دے اور بنی اسرائیل جو کچلے ہوئے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ امام بنا دے انسانوں کا۔ اور یہاں پر حامان کا نام پہلی بار آیا ہے مصحف میں، حامان فرعون کا وزیر تھا۔ آیت نمبر 7 سے 13 میں ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیں اور بالکل خوف نہ کریں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے اور پھر انہیں ان کی گود میں لوٹا دے گا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیتی ہیں،
اور ان کی بہن کنارے کنارے سے فالو کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ صندوق محل میں پہنچ جاتا ہے اور فرعون کی بیوی آسیہ اس کو پالنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے، اور ان کی بہن انہیں سجیسٹ کرتی ہیں کہ دودھ پلانے کے لیے ایک فیملی میں بتا دوں، یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ کو ہی بتاتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام واپس اپنی ماں کی گود میں پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اوروں کا دودھ اس پر حرام کر دیا تھا۔ تو اس طرح بآسانی موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں دوبارہ پہنچ جاتے ہیں اور انہی کا دودھ پیتے ہیں اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ رکو نمبر 2 جو کہ آیات 14 سے 21 پر بیسڈ ہے، اس رکو میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو قتل خطا ہو گئی تھی اس کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں آئے اور انہوں نے دو مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک اسرائیلی تھا انہی کی جماعت سے اور ایک قبطی تھا۔ تو اسرائیلی نے قبطی کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو ایک مکہ اتنا زور سے مار دیا کہ وہ مر گیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ ہرگز قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ جو ضرب تھی وہ اتنی شدید تھی کہ قبطی کی جان چلی گئی۔ جیسے ہی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا فوراً اپنے رب سے رجوع کیا۔ آیت نمبر 16 میں ہے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس تو مجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فغفر اللہ، تو ہم نے اسے بخش دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا کہ اے رب آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے یعنی معاف کرنے کا، تو اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب مجرموں کا مددگار کبھی نہیں بنوں گا۔ اگلے دن صبح کو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ اسرائیلی پھر ایک انسان سے الجھا ہوا ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی فریاد مانگ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے تم تو ایک کھلے ہوئے شریر آدمی معلوم ہوتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو پکڑ کر روکنا چاہا، جو آل فرعون میں سے تھا، قبطی مصر کا واسی، تو اس کو پکڑ کر روکنا چاہا، تو اسرائیلی نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی پہ وار کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا تم بہت شریر آدمی ہو۔ تو وہ ڈر کے مارے چلا اٹھا کہ اے موسیٰ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا آج تم مجھے قتل کر رہے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ بس اس کا یہ کہنا تھا، قبطی تو وہاں پہ موجود ہی تھا، تو پورا راز فاش ہو گیا کہ کل کا قتل کس نے کیا تھا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو بڑا رسکی ہو گیا۔ پھر ایک خیرخواہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آیان حکومت آپ کے بارے میں یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں، تو آپ یہاں سے نکل جائیے اور ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، آپ میرا یقین کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتے ہوئے مصر سے نکل کر مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ یوں موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ رکو نمبر 3 جو کہ آیات 22 سے 28 پر بیسڈ ہے۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں گی تو ایک پار مصر ہے اور دوسری پار مدین ہے اور بیچ میں صحرائے سینا ہے، اور اتنا بہت خطرناک صحرا ہے، یہ اتنا بڑا بھی اور جان لیوا ہو سکتا ہے اگر اس کا راستہ نہ پتہ ہو۔ تو صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ رہنمائی کرے گا، اس صحرا کو عبور کر لیا اور مدین پہنچ گئے۔ اور جب مدین پہنچے تو ایک کنویں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور 2 مجبور لڑکیاں کنارے کھڑی ہوئی ہیں اپنی بکریوں کو لے کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا حال دریافت کیا، تو ان لڑکیوں نے بتایا کہ جب تک سارے چرواہے پانی نہیں پلا لیں گے تب تک ہم اپنی جانور کو پانی کیسے پلا سکتی ہیں، مطلب وہ شریف لڑکیاں تھیں، کنارے کھڑی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان پر رحم آیا، انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ انہوں نے بتایا تھا لڑکیوں نے کہ ان کا والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکتے ہیں، تو اس لیے لڑکیوں کو یہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پانی پلا چکے، پھر سائے میں جا کر انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کے یہ دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہے پروردگار جو بھی خیر تو میری جھولی میں ڈال دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ذرا ان کی بے بسی اور محتاجی کو تصور کیجئے کہ ایک شخص ہے جو محل میں بڑے ناز نخرے سے پلا ہے اور ابھی اتنا بڑا صحرا پار کر کے چلا آ رہا ہے، اور جس بستی میں آیا ہے نہ کوئی اپنا ہے نہ کوئی جاننے والا، نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو، بھوک اور تھکان اپنی انتہا پر ہوگی، اور جب اپنوں کا سپورٹ نہیں رہتا تو اس سے جو گھبراہٹ طاری ہوتی ہے وہ چیز۔ ان سبھی حالات میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے کو فقیر کہا کہ اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں ہر اس خیر کا جو آپ میری جھولی میں ڈال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام فرما دیا۔
تبھی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا اس کا اجر دے سکیں، اس کا بدلہ دیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچتے ہیں تو اپنا پورا قصہ سناتے ہیں۔ یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ قصص ہے، یہاں پہ قصص لفظ آیا ہے، تو سارا قصہ اپنا ماجرا ان کو سناتے ہیں۔ تو وہ جو شیخ مدین تھے وہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، تم نجات پا چکے ہو ظالم قوم سے۔ بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن جو انداز ہے یہاں پر اسے کہیں سے بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے۔ یہ ممکن ہے شعیب علیہ السلام کی قوم میں جو مسلمان بچ گئے تھے انہی کی نسل سے کوئی نیک بزرگ انسان تھے۔ پھر شیخ مدین نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، اس شرط پر کہ 8-10 برس آپ ہمارے یہاں ملازمت کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا اور دونوں میں بات طے ہو گئی کہ 8 سے 10 سال موسیٰ علیہ السلام ان کی ملازمت میں رہیں گے۔ رکو نمبر 4 جو کہ آیات 29 سے 42 پر بیسڈ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے 8-10 سال ان کے ملازمت کی اور مدت جب پوری ہو گئی تو یہ سمجھتے ہوئے کہ 8-10 سالوں میں اب مصر میں قتل والا جو معاملہ ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب اپنی فیملی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے پھر سے۔ تو جب طور پہاڑ کی جانب سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ایک آگ دیکھی انہوں نے، اور جب وہاں آگ سے خبر لانے یا انگارہ لینے کے لیے اس کے قریب پہنچے تو ایک بابر کر درخت سے یہ آواز آئی۔ آیت نمبر 30 ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں رب العالمین۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنا عصا ڈال دو، تو وہ اژدہا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عصائے موسیٰ کے ساتھ ید بیضا، یہ دونوں معجزات عطا کیے حضرت موسیٰ کو، یہی ان کا ظہور نبوت تھا۔ اور پھر فرمایا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کی مدد کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دونوں نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے، اور دونوں نشانیوں کو جب ظاہر کیا عصائے موسیٰ اور ید بیضا تو ان سبھی نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور فرعون نے یہ بھی کہا کہ درباریوں میں تو تمہیں اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ ملک میرا ہے، میری حکومت چلے گی، میرا قانون لگے گا، موسیٰ کے رب کا کیوں کر لگے گا۔ اس انداز میں وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنا قانون جو چلاتا تھا۔ اور اس نے طنز کیا اور کہا کہ اے حامان تم میرے لیے ایک اونچا محل بناؤ، آسمان میں میں جھانک کر موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں۔ گویا مذاق اڑانا مقصود تھا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے تکبر کی بنا پر ہم نے انہیں پھینک دیا سمندر میں، تو دیکھ لو کیا انجام ہوا ظالموں کا۔ رکو نمبر 5 جو کہ آیات 43 سے 50 پر بیسڈ ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے مشرکین مکہ کو نصیحت اور تنبیہ کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 44 سے 46 میں ہے کہ اے نبی آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام منصب رسالت پر فائز کیے جا رہے تھے، اور نہ ہی تب آپ موجود تھے جب مدین میں وہ مقیم تھے۔ مطلب یہ کہنے کا، اللہ کے رسول سے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ انڈائریکٹلی مشرکین سے خطاب تھا کہ یہ وہاں پہ موجود نہیں تھا، یہ سارے حالات اور واقعات ہم وحی کے ذریعے اس کے پاس بھیج رہے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ آیت نمبر 50 میں ہے کہ پھر اگر یہ لوگ آپ کی بات قبول نہ کریں تو جان لیں کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کے بعد ہے رکو نمبر 6 جو کہ آیات 51 سے 60 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، اور ہم نے لگاتار بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ یہ مسلسل کلام بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجا، زبور بھیجا، انجیل بھیجا اور قرآن بھیجا۔ ان سبھی کتابوں کا مقصد یہی تو تھا کہ انسانوں کو ہدایت ہو، نصیحت ہو۔ آیت نمبر 52 سے 54 میں ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو 2 مرتبہ اجر دے گا، ایک بار پہلی کتاب پر ایمان لانے کی وجہ سے اور دوسری بار قرآن پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ آیت نمبر 58 اور 59 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بستی کو تب تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس میں کسی رسول کو نہیں بھیج دیتا اور وہ آگاہ نہیں کر دیتا۔